never know کہ ان کے کیوں حالات خراب ہو جاتے ہیں, کیا ارادے خراب ہو جاتے ہیں. بٹ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قوم نے یکسوئی دکھائی, یکجہتی دکھائی ہے, اور انڈیا کا غرور بھی خاک میں مل گیا. آج پوری قوم یوم تشکر منا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے اس قوم کو, افواج پاکستان کو, اور ہر پاکستانی خوش ہے. اب یہ خوشی کا ماحول ہونا چاہیے, اور جب انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہوا, اب سیاسی بھی سیز فائر ہونا چاہیے. سیاسی مسائل جو ہے اس میں بھی نرمی آنی چاہیے اور بہتری کی طرف جائے, تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے, سسٹم کے لیے بہتر ہے. میری تو یہی خواہش ہوگی, اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہیں دیکھو, یہ میری خواہش ہے, کوئی ابھی وہ تو نہیں ہے, لیکن obviously جب دونوں قوتیں کوئی آپس میں بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سلوشن تو نکل آتا ہے. فی الحال تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, پاکستان کے سارے سرکمسٹانسز کے بارے میں بندہ پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے. صحیح ہے. مسٹر گور صاحب, کوئی پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے, کوئی بات چیت کسی لیول پہ بھی؟ نہیں دیکھو, ایز وی اسپیک کہیں بھی بات چیت نہیں ہے, نہ بیک ڈور نہ فرنٹ ڈور, کوئی بھی بات چیت نہیں ہے. بٹ وزیر اعظم نے فلور آف دی اسمبلی پہ کہا تھا, اور میں نے کہا تھا خان صاحب سے پوچھوں گا, پھر پارٹی سے مشورہ کریں گے, پھر آپ کو بتائیں گے. لیکن فی الحال دیکھو 1-2 دنوں تک شاید کوئی چیزیں کلیئر سر, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بات میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھو, میڈیا سے کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی چیز نہیں ہے. ایز فار ایز ڈیل از کنسرن, وہ ہم آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ چکے تھے کہ خان صاحب کبھی بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. ڈیل اگر کرنا ہوتا, کوئی باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا, اپنے جو سٹینس ہے اس پہ کمپرومائز کرنا ہوتا, تو پھر جیل میں کیوں ہوتے؟ خان صاحب جیل میں ہیں, بی بی جیل میں ہیں, بالکل بے گناہ ہے, اور سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, نہ کیسز لگ رہے ہیں, نہ عدالت ریلیف دے رہی ہے. سب کون کر رہا ہے؟ یہ تو سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن فار دا گڈ آف دا کنٹری خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں, بات بھی ہونے چاہیے تاکہ مسائل کا حل ہو. سر, ایک طرف مذاکرات ہیں اور دوسری طرف احتجاج کی تیاریاں بھی. آج اصولی فیصلہ کیا یا اتفاق ہو گیا کہ احتجاج کی طرف جانا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو ماحول پھر بہتر رہے گا. نہیں دیکھو, احتجاج جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ کرتی ہے, اور کسی ایسی چیز کو بھی آپ دا ٹیبل تو نہیں رکھا تھا, لیکن پولیٹیکل پارٹی ہیں تو پولیٹیکل پارٹی اپنا اسٹرگل تو جاری رکھتی ہے. اچھا, آج جو خاص طور پہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے آپریشن بحر المرسوس کے حوالے سے, تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے پی ٹی اے کے اس میں؟ دیکھیں, ہم سب منا رہے ہیں, ہم سب پاکستانی, سب خوشی ہے. میں نے بھی 2 رکعت نفل ادا کی ہے آج, اور اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ہماری قوم کی کامیابی ہے, افواج پاکستان کی کامیابی, اس ملک کی کامیابی, ہر پاکستانی کی کامیابی ہے. وہ جہاں بھی ہے وہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو, جو دعویٰ کر رہا تھا کہ جی اوور نائٹ کر دیں گے, اور اوور نائٹ کر کے پھر وہ یہ بھی نہیں کرتا, بل اتنا بولڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے ڈی جی ایم او کو فون کرتا ہے کہ کیوں نہ جی, ہم نے تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو ٹیررسٹ تھے, اب کیوں نہ سیز فائر کرے. اور لیفٹیننٹ جنرل راجو کو میں نے خود سنا, اور بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے وہاں ایڈمٹ کیا کہ میں نے کاؤنٹر پارٹ نے یہ ڈکلائن کی, اور مجھے کہا کہ میسو رسپانس وڈ کم. اور پھر قوم نے بھی سنا, دنیا نے دیکھا, انڈیا نے فیل کیا, پوری دنیا نے سنا کہ پاکستان نے جو اٹیک کیا وہ کس قسم کا تھا اور کس طرح افیکٹو تھا. بلکہ فائنینشیل ٹائمز نے یہاں لکھا کہ پاکستان کی طرف سے جو اٹیک آیا وہ ڈیپ تھا اور ہارڈر تھا دین انڈیا. تو الحمدللہ ہمیں اس بات پہ مسلمان ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سر, آپ نے جو لاسٹ ملاقات کی ہے خان صاحب سے, کافی زیادہ آپ کے اراکین اسمبلی جاتے ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, اور کیا سمجھتے ہیں خان صاحب اس حوالے سے بھی تشویش تھی, اور کوئی اشارہ آپ کو دیتے نظر آئے, موڈ کیسا تھا لاسٹ ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا؟ کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا ہے, نہ لیڈرشپ کی ملاقات ہے, فیملی کی ملاقات اس مرتبہ تو ٹیوزڈے کو ہوئی تھی, پر اسی وقت بڑے عرصہ سے بند ہے. دیکھو, اس پہ عدالت کی طرف سے سارے آرڈرز بھی موجود ہیں. پھر فائنلی عدالت نے 36 ریٹ پٹیشنز کو کلب کر کے 3 ممبر بینچ آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنسنٹ آرڈر پاس کیا کہ آئندہ ہوگا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے ایک یادداشت دی تھی, ان سے ریکویسٹ بھی کر لی. یہ تو ہمارا آئینی قانونی حق ہے. میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر ہمارا آئینی قانونی حق نہ ہوتا اور یہ کنسنٹ آرڈر نہ ہوتا, 3 ممبر بینچ کا آرڈر نہ ہوتا, لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں اور خان صاحب جس پہ اس کا رول ہے, اتنی بڑی پارٹی کے اتنے رہنما جس سے دنیا جڑی ہوئی ہے, ملک جڑا ہوا ہے, عوام جڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ملاقات نہ کرنا یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور وہ لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ قوم میں کتنا ایک بڑا دراڑ پیدا کر رہے ہیں. اب جب قوم میں یکجہتی آئی ہے, یہ ساری لیڈرشپ کی, چاہے وہ عسکری ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے, ان سب کا ٹیسٹ ہے کہ اس قوم کی یکجہتی کو آگے کیسے لے کے جائیں. دیکھو, آپ والدین کو جیل میں رکھو اور بچوں کو ہمارے ساتھ فنکشن پہ آ جاؤ, تو کب تک ہم آئیں گے؟ کب تک آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ کب تک آپ کے ساتھ بظاہری یکجہتی دکھاتے رہیں گے؟ آلدو پاکستان کے لیے ہم ہر وقت ہوں گے,
ہر جو ہے نا ذاتی بات سے بالا تر ہو کے رہیں گے، لیکن ان کو بھی اب بہت ہو گیا. خان صاحب نے ان کو گو بھی ہیڈ سو دیا مذاکرات کے حوالے سے، خان صاحب نے گو ہیڈ دیا مذاکرات کے حوالے سے. دیکھو خان صاحب کے ساتھ جو باتیں میری ہوتی وہ میں کبھی نہیں کرتا، اور میں تو اپنی پارٹی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ایون پولیٹیکل کمیٹی کور کمیٹی کی باتیں بھی باتیں نہیں ہونے چاہیے، وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، دیکھو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے ہمارے ورکر ہے، چاہے وہ ہمارے ویل وشر ہے، میں ان کو کہتا ہوں اسپوائلر کا کردار ادا نہ کریں. جن کو نہیں پتہ وہ نہ بولیں، جن کو نہیں پتہ کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ نہ بولیں. کوئی بندہ پارٹی کے اندر کا ہو باہر کا ہو وہ اسپوائلر نہ بنے، خیرات نہ صرف بنے. آخری بات، آخری بات بیرسٹر صاحب، صرف آخری بات، مذاکرات کے بارے میں آپ نے بتایا اور دیکھو خان صاحب کے جو بچوں کا میں نے سنا ہے، بہترین انٹرویو کیا بچوں نے، بہت میں خوش ہوا ہوں. انہوں نے جس ترتیب سے دیا ہے، جس انداز سے دیا ہے، اور جس دل کی عطا گہرائیوں سے انہوں نے جو تذکرہ کیا ہے، یہ بڑا کمنڈیبل ہے. اور بچوں نے بڑے بولڈ ہو کر کے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ والد ہمارا بریک نہیں ہوں گے، انشاءاللہ وہ ڈیل نہیں کریں گے، وہ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے. بٹ انہوں نے دل کی داستان بنائی کہ والدین بچوں کا، اور کنفرم کر لیا کہ واقعی بچوں کی بات نہیں ہو پا رہی. تک کی بات پہنچی، یہ خان صاحب کے پاس سے بات پہنچی ہے، اور خان صاحب کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھو وہ سیکیورٹی ریس ہے، دوسری وجہ سے اگر وہ بچے ہیں، یہ فیملی میٹر ہے، وہ نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچے اپنے آپ کو باخبر ضرور رکھتے ہیں، اور ہر چیز پہ ان کا نظر ان سر کے صرف آخری سوال، کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ آپ کی خواہش کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے ہر صورت میں.